اکثر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا سیکھنے کی کوئی عمر ہوتی ہے؟ کیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی؟ آج کا یہ تجزیہ اسی سوال کے گرد گھومتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی میں سیکھنے اور نئے مواقع کی اہمیت کیا ہے۔ تو آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور متاثر کن کہانی دیکھیں گے، ایک فوجی کی تعلیمی دنیا میں واپسی اور یونیورسٹی ڈگری حاصل کرنے تک کا سفر۔ یہ کہانی ان سب لوگوں کے لیے ایک مثال ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ شاید اب پڑھائی کا وقت گزر چکا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ سفر کیسے شروع ہوا اور کہاں تک پہنچا۔ یہ ہماری آج کی کہانی کا روڈ میپ ہے جو ہمیں ایک فرد کے تعلیم کی طرف واپس آنے کے اس شاندار سفر پر لے جائے گا۔ تو بات شروع کہاں سے ہوئی؟ کسی بڑے پلان سے نہیں، بلکہ چھوٹے چھوٹے مگر بہت بااثر لمحات سے۔ یہ اس بات کی ایک زبردست مثال ہے کہ کبھی کبھی زندگی کے سب سے بڑے فیصلے چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہی جنم لیتے ہیں۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ کیسے ایک کڑی دوسری سے ملی۔ سب سے پہلے ایک دوست سر راؤ شکیل نے ایک پریزنٹیشن کا بتایا۔ وہاں پینیکل کالج میں پروفیسر وکٹوریا جوزف کا ایونٹ اٹینڈ کیا۔ پھر سر راؤ عدیل نے گرینوچ یونیورسٹی کے ایک ایونٹ میں بلایا اور بس وہاں کی تقریروں سے اتنا اثر ہوا کہ فوراً اپلائی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو تحریک تو مل گئی، لیکن اسے حقیقت کا روپ کیسے دیا گیا؟ اس حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس جوش کو ایک ٹھوس عزم میں کیسے بدلا گیا۔ گرینوچ یونیورسٹی کے بی ایڈ پروگرام میں داخلے کا پروسیس کافی سیدھا سادہ تھا، لیکن بہت اہم تھا۔ پہلے آن لائن اپلائی کیا، پھر گھر سے ہی آن لائن انٹرویو دیا اور پھر داخلے کی کنفرمیشن آ گئی۔ یہ اس لمبے سفر کا پہلا عملی قدم تھا۔ لیکن ظاہر ہے یہ سب اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ اس میں بھاری فیسوں کی شکل میں ایک بڑا مالی چیلنج بھی تھا اور داخلے کے لیے کافی بھاگ دوڑ بھی کرنی پڑی۔ یہ وہ اصل رکاوٹیں تھیں جنہیں پار کرنا تھا۔ تو اہم بات یہ ہے کہ اس مشکل پروسیس کو مکمل کرنے اور خاص طور پر بھاری فیس ادا کرنے کے بعد اس سفر کو آخر تک لے جانے کا ارادہ اور بھی پکا ہو گیا۔ یہ صرف ایک ڈگری حاصل کرنے کی بات نہیں رہی، بلکہ یہ خود پر ایک انویسٹمنٹ بن گئی۔ اب ذرا سوچیں، کئی سالوں کی فوجی نوکری کے بعد یونیورسٹی میں پہلا دن کیسا رہا ہوگا؟ یہ تجربہ تو ایک کلچرل شاک اور کچھ بہت ہی دلچسپ لمحات کا مجموعہ تھا۔ اور یہ سلائیڈ اس حیرت کو بہت اچھے سے دکھاتی ہے۔ توقع تو تھی کہ ایک نارمل سا کلاس روم ہوگا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ کلاس روم نوجوان طالبات اور خواتین پروفیسر سے بھرا ہوا تھا، اور ان کے بیچ میں 50 سال سے زیادہ عمر کا ایک مرد اسٹوڈنٹ۔ پہلے دن کی سب سے مزے کی بات تو یہ ہوئی کہ کلاس کے اسٹوڈنٹس نے غلطی سے انہیں پروفیسر ہی سمجھ لیا، بالکل منا بھائی MBBS والے سین کی طرح۔ جب انہیں پتا چلا کہ یہ بھی ایک اسٹوڈنٹ ہے تو اس سے ماحول کافی ہلکا پھلکا ہو گیا۔ سماجی چیلنجز بھی تھے، خاص طور پر کینٹین میں، جہاں ہر طرف اپنے ہی بچوں کی عمر کے نوجوان تھے۔ وہاں بیٹھتے ہوئے شروع میں کافی جھجک محسوس ہوئی، لیکن اس عجیب پن پر قابو پانے سے جو خود اعتمادی ملی وہ عملی زندگی کے لیے ایک بہت بڑا سبق تھا۔ اچھا، تو کلاس روم کے اندر کا ماحول کیسا تھا؟ اصل تجربہ تو وہیں ہونا تھا۔ دیکھتے ہیں کہ وہاں زندگی کا توازن، اساتذہ کا کردار اور سیکھنے کا انداز کیسا رہا۔ فوجی اہلکاروں کے لیے یہ توازن خاص طور پر مشکل ہوتا ہے۔ پورا ہفتہ فوج کی سخت ڈیوٹی اور ذمہ داریاں نبھانا، اور پھر ہفتے کے آخر میں ایک دم سے اسٹوڈنٹ بن کر پڑھائی پر فوکس کرنا۔ اس کے لیے بہت زیادہ ڈسپلن کی ضرورت تھی۔ ایک مائنڈ سیٹ سے دوسرے میں جانا آسان نہیں تھا۔ اس سفر میں اساتذہ نے بہت اہم کردار ادا کیا، خاص طور پر پروفیسر وکٹوریا جوزف، جنہوں نے تنقیدی سوچ سکھائی، اور پروفیسر نسرین، جن کے لیکچرز نے سیکھنے کے عمل کو ایک نئی شکل دی۔ ان کے علاوہ پروفیسر سلیرا، ریحانہ، عرفان، آصف اور خرم، ان سب نے مل کر سیکھنے کے اس تجربے پر گہرا اثر چھوڑا۔ اور سیکھنا صرف لیکچرز تک محدود نہیں تھا۔ کلاس روم میں اسٹوڈنٹس اور پروفیسرز کے بیچ جو زبردست بحثیں ہوتی تھیں، وہ تو جیسے اصل دنیا کی پریکٹیکل ٹریننگ تھی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں خیالات کا تبادلہ ہوتا تھا اور نظریات کو پرکھا جاتا تھا، جو سیکھنے کا ایک بہت ہی اہم حصہ تھا۔ اور پھر اتنی محنت، نظم و ضبط اور لگن کے بعد آخر کار وہ دن بھی آ گیا، منزل کا دن، گریجویشن کی تقریب، جو اس ساری جدوجہد کا ایک شاندار نتیجہ تھا۔ کانووکیشن 17 جنوری 2026 کو سندھ کے گورنر ہاؤس میں ہوا۔ یہ ایک بہت بڑی اور باوقار تقریب تھی، جس میں گورنر سندھ اور کئی ممالک کے قونصل بھی موجود تھے، جو اس کامیابی کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔
لیکن یہاں کہانی میں ایک اور انسانی پہلو بھی ہے۔ صحت کے کچھ سنگین مسائل کی وجہ سے اس بڑے دن کا جشن دور سے گھر بیٹھے لائیو تقریب دیکھ کر منایا گیا۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ زندگی کے سفر میں غیر متوقع چیلنجز بھی آ سکتے ہیں۔ اور آخر میں اس پورے سفر کا نچوڑ کیا ہے؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ یہی کہ پیشہ ورانہ ترقی کے لیے عمر کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنتی۔ جب یہ سفر شروع ہوا تو کچھ دوستوں نے مذاق میں یہ سوال پوچھا، یہ ایک ایسا طنز ہے جو شاید بہت سے بڑے عمر کے سیکھنے والوں کو سننا پڑتا ہے، جو ان کے حوصلے پست کر سکتا ہے۔ لیکن اس کا جواب بہت ہی دلچسپ، پر اعتماد اور گہرا تھا۔ یہ جواب سیکھنے کے عمل کو زندگی کے خاتمے کی تیاری نہیں، بلکہ ایک لازمی اور ہمیشہ جاری رہنے والی جستجو کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ واقعی سوچ بدلنے والا ایک نقطۂ نظر ہے۔ آخر میں گرینوچ یونیورسٹی اور اس کے اساتذہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا بہت ضروری ہے، جنہوں نے نہ صرف اس سفر میں اہم کردار ادا کیا، بلکہ وہ اپنی قابلیت اور محنت سے پاکستان کا مستقبل بھی بنا رہے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں ایک ختمی سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ یہ ہمیں اپنے اندر جھانکنے اور اپنی صلاحیتوں اور سیکھنے کے امکانات پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم سب اپنی زندگی کا کون سا نیا باب لکھنے کے لیے تیار ہیں؟